الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة من نصف شعبان قوموا ليلها وصوموا نهارها. رواه ابن ماجه رضي الله تعالى عنه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. واجب التکریم علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی مائیں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ بزرگوں بھائیوں، بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ پاک نے ایک مبارک رات، ایک عظیم رات، ایک برکت والی رات، ایک انعام والی رات مجھے اور آپ کو اور امت مسلمہ کو عنایت فرمائی۔ یقیناً یہ اللہ کا کرم ہے، اس میں کوئی دو بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہم وہ وقت دیکھ چکے ہیں کہ آدمی اپنی زندگی بچانے کے لیے بڑے سے بڑا سرمایہ خرچ کرنے کے لیے تیار تھا کہ کس طرح میں بچ جاؤں، میرے گھر کے رشتے دار میں سے کوئی ایسا ہے تو وہ بچ جائے۔ ایسے حالات ہم اپنی آنکھوں سے لائیو دیکھ چکے ہیں کہ جس آدمی کی زندگی گئی تو وہ حالات میرے اور آپ پر بھی آ سکتے تھے کہ ہم بھی دم توڑ سکتے تھے، آج ہمارا بھی نام مرحومین میں ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے ہماری ویلیڈیٹی بڑھائی، مدت ہماری بڑھ گئی، زندگی بھی اللہ کا احسان۔
اس لیے جب یہ عظیم رات ہے تو اس عظیم رات کا کیا تقاضا ہے؟ ہر چیز کا ایک تقاضا ہوتا ہے. عید ہے اس کا تقاضا ہے، جمعہ ہے اس کا تقاضا ہے، رمضان ہے اس کا تقاضا ہے، محرم ہے اس کا تقاضا ہے. گھروں میں ہم دیکھتے ہیں موت میت ہوتی ہے، اس کا ایک تقاضا ہوتا ہے. شادی بیاہ ہوتا ہے اس کا ایک تقاضا ہوتا ہے. اگر کوئی فنکشن ہوتا ہے اس کا ایک تقاضا ہوتا ہے. تو ہر ماحول کا، ہر ایک واقعے کا کوئی نہ کوئی ایک تقاضا ہوتا ہے. تو اس رات کا کیا تقاضا ہے؟ وہ لوگ علم سے خالی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اس رات کا کوئی ثبوت نہیں ہے. میں ایز دینی عالم آئی ہیو اے ریفرنس. میں ایک دینی عالم ہونے کے ناطے، ایک مفتی ہونے کے ناطے آپ کو یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ رات کی فضیلت قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، صحابہ کے عمل سے بھی ثابت ہے، تابعین کے عمل سے، تبع تابعین کے عمل سے، اولیاء اللہ کے عمل سے اس رات کی فضیلت ثابت ہے. جس بندے بندی کو چاہیے آئی ہیو ایویڈنس، میرے پاس اس کا ایویڈنس ہے، ریفرنس ہے، موجود ہے. آپ اس میں جو مانگنا چاہے، دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے. بخاری شریف، مشکات شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف، یہ ساری روایتیں ہیں. 17 صحابی نقل کرتے اس روایت 17. نہیں سمجھ میں آتا. یہ ایک تھوڑی تھوڑی علمی بات ہے، اس لیے میں نے اس طرح پیش کی ہے. میں انشاءاللہ گھبرا مت جانا. تھوڑی کوئی بات ایک آدمی محلے میں کوئی میٹر کرتا، ایک آدمی نے نقل کیا تو کوئی کیا آیا، کچھ ہو گیا، کوئی دوسرے نے کہا، تیسرے نے کہا، چوتھے نے کہا، سب کوئی آئے گا آپ نے بچہ چھوٹے ہونے لگے بات کر ہمیں کوئی یہ ہوگی اللہ میں لانی آتی اللہ قدر کہتے ہیں. یہ ہے، یہ میں نے سمجھایا اپنی لینگویج میں کہ 15-17 صحابی جب کوئی بات حضور کی طرف نسبت کر کے نقل کر رہے ہو تو نعوذ باللہ، کیا ان لوگوں کو انجام معلوم نہیں کہ حضور کی طرف غلط بات نسبت کرنے کا انجام کیا ہے؟ حدیث میں ہے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من كذب علي متحملا فليتبوأ مقعده في النار. مسلم شریف میں یہ روایت ہے کہ جو بندہ میرے اوپر جان دشمن جھوٹ بولے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا. تو کیا اس حدیث شریف کی فضیلت حضور نے ایسے بیان کر؟ نعوذ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کے اینگل سے چھوٹی چھوٹی بڑی بات کہی ہے، وہ اپنی طرف سے نہیں کہی. ابھی حضرت قاری عالم صاحب نے جو سورۃ سورہ نجم تلاوت فرمائی اس میں اللہ پاک نے یہ بات بتلائی ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ہمارے نبی دین کی بات امت کے سامنے جو پیش کرتے ہیں وہ میرا اپنا میسج ہے. اللہ کے نبی کا میسج جب ہے تمہیں پیغام پہنچا رہے، میں کہہ رہا ہوں. یہ قرآن کی بات بتا رہا ہوں، میں تم کو قرآن کوئی بزرگ کی بات نہیں بتا رہا. قرآن سے بڑھ کر کوئی ایویڈنس نہیں ہے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک اس رات میں سمائے دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہوتے ہیں، براجمان ہوتے ہیں، اور پھر اللہ پاک اپنے بندے بندیوں کی باتوں کو سن کر ان کی دعاؤں کے مطابق اللہ پاک فیصلے فرماتے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو گائیڈ کیا ہے، پرومس کیا ہے، اور
کوئی اور وعدے کی خلاف ورزی کر سکتا ہے؟ میں عالم ہوں، وعدے کے خلاف کر سکتا ہوں، انسان ہونے کے اعتبار سے کوئی بزرگ وعدے کے خلاف ورزی یا وعدے کو بھول سکتا ہے، لیکن میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، جو وعدہ اللہ نے کیا ہو، جو پرومس اس میں نبی نے کیا ہو، قسم خدا پاک کی کبھی اس وعدے کے خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ یہ میں نہیں کہتا، میرا اور آپ کا اللہ جس کے اوپر ہمارا ایمان ہے اور جس قرآن کو جس فرقان کو جبریل کے سامان دار فرشتہ اپنی نبی کے پاس لے کے آئے، اس کے اندر ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور لوگوں تمہارے رب نے تمہارے نبی کی زبانی جو وعدہ کیا، اللہ کبھی اپنی زبان نہیں بدلے گا۔ اللہ نے جو وعدہ کر دیا ہو گیا اس کو بالکل فائن۔ جی ہاں، اس میں ذرا برابر شک نہیں کرنا۔ نمازیں کتنی واجب فرض ہوئی؟ 50 نمازیں واجب ہوئی تھی، فرض ہوئی تھی۔ تو نبی علیہ السلام کے جانے آنے سے اللہ نے معاف کی، لیکن کیا کہا کہ نبی میری بات ہے، میری بات میں چینجنگ نہیں، میرے یہاں سے جو بات ہوئی فائن۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ قرآن اٹھاؤ ترجمے میں دیکھو، نہیں آتا علماء کے پاس جاؤ، اپنے آپ کو دین کا محتاج بناؤ۔ دنیا میں ہر چیز کے ماہر کے پاس جاتے ہو، گاڑی بگڑتی ہے تو فورمین کے پاس جاتے ہو، الیکٹرک کا کوئی کام ہوتا ہے وائر مین کو بلاتے ہو، ٹیلر کا کام ہے درجی کے پاس جاتے ہو، جوتے چپل لینا ہے مارکیٹ میں جاتے ہو، سوٹ والے کی دکان پہ جاتے ہو، کپڑا خریدنا ہے کپڑے والے کے پاس جاتے ہو، دین گھر بیٹھے اکیلے سیکھ جاؤ۔ دین سیکھنے کے لیے دیندار کے پاس جانا پڑے گا، دین معلوم کرنے کے لیے عالم کے پاس جاؤ گے۔ وداؤٹ عالم آپ دین نہیں سیکھ سکتے، گمراہ تو ہو سکتے ہیں لیکن دین نہیں سیکھ سکتے۔ یہ میری اپنی بات ہے، کہنے ہے کہ بغیر استاد کے، بغیر دیندار کے، بغیر عالم دین کے کوئی آدمی دین سیکھ نہیں سکتا۔ دین سیکھنا ہو، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں دین کی باتیں معلوم نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے میرے مخلص بندے رکھے ہیں، علماء، فقہاء، مفتیان کرام، ان کے پاس جاؤ، وہ تم سے کوئی فیس نہیں مانگتے، نون فیس تم سے دین کی باتیں بتائیں گے۔ آپ ایمڈی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، صرف اتنا 5 منٹ آپ سے بات کرے گا، 500 روپئے، 700 روپئے، 1000 روپئے تک فیس لے گا۔ وکیل کے پاس جاؤ، کوئی ایڈوائز لینی ہے تو وہ آپ سے 10 منٹ بات کرے گا، 2000 روپئے لے گا۔ اور کسی جگہ پر جاؤ، لیکن عالم دین کے پاس جاؤ، مفتی کے پاس جاؤ، قسم خدا پاک کی اس کی حیثیت کے مطابق تمہارا ویلکم کرے گا، تمہیں چائے ناشتہ کرائے گا اور پھر تمہیں دین کی بات بتائے گا۔ اور ہمارے دارالعلوم والا کے اندر آپ کو لائیو دیکھنا ہوگا، تمہارا استقبال کیا جائے گا کہ دین کی بات معلوم کرنے آئے ہو، بیٹھ ہمارے پرنسپل تمہیں ناشتہ کرائیں گے، چائے پلائیں گے، ٹھنڈا پلائیں گے، اور پھر تمہیں جو دین کا پروگرام ہے وہ بند کر کے تمہیں بتائیں گے کہ اس طرح ہے۔ کیا سمجھتے آپ؟ تو دین کی بات دیندار سے معلوم ہوئی جاتی ہے، غیر عالم سے دین معلوم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان فرمایا تو اس کا انکار کرنا جرم یہ بات الگ ہے۔ تو حدیثوں میں کوئی حدیث
اعلیٰ لیول کی ہوتی ہے تو اسے کم درجے کی کم درجے کی، لیکن حدیث تو ہے، حدیث سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ حدیث نہیں ہے۔ ابھی بات میں صرف شروع کر رہا ہوں، آپ کو گاڑی پر صرف ایک پتلی پر لا رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارے کچھ بھائی یوٹیوب دیکھتے، گوگل دیکھتے، بولا چلو دوسری فالتو چیزیں دیکھنے کے بجائے یوٹیوب پر آپ دین کی بات دیکھتے ہیں، آپ کے پیسے صحیح جگہ لگ رہے ہیں، لیکن ہر کس و ناقص کو مائنڈ مت سنو، یا آپ کا مائنڈ خراب کرے گا یا آپ کو شک میں مبتلا کرے گا، کیونکہ ہر کوئی صحیح بندہ وہاں نہیں بیٹھتا، پبلسٹی کرنے کے لیے وہاں نون عالم بھی عالم کا لیبل لگا کے بیٹھ جاتا ہے۔ گوگل سے دین آ جاتا تو کیا ضرورت تھی یہ دارالعلوم بنانے کی، مدرسے بنانے کی، یونیورسٹیاں بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ گوگل سے دین نہیں آتا، یوٹیوب سے علم نہیں آتا، علم آتا ہے علماء کے پاس جانے سے، ان کے پاس بیٹھنے سے، قرآن حدیث کی باتیں ان سے عقیدت و محبت سننے سے ان کی باتیں جو ہے وہ دین آتا ہے۔ تو میں یہ کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ اس رات کی فضیلت حدیث شریف سے ثابت ہے، حضور کے عمل سے ثابت ہے، اور 25واں پارہ سورہ دخان، سورۃ الدخان نام کی ایک سورت ہے 25ویں پارے میں، اس میں ایک ورڈ ہے فی لیلۃ مبارکہ، یہ فی لیلۃ مبارکہ کا جو لفظ ہے مفسرین میں سے ایک جماعت کا منتویہ، ایک جماعت کی رائے، ان کا اوپینین یہ ہے کہ فی لیلۃ مبارکہ سے 15ویں شعبان کی رات مراد ہے۔ جب مفسرین کا قول ہو گیا تو پھر تو اس کو انکار کرنا جرأت کی بات ہوگی۔ قرآن کی تفسیر کرنے والے جب اس کو نقل کر رہے ہیں، بڑی فضیلت والی سورت ہے سورۃ الدخان، اس کو پڑھو اور آج کی رات میں خوب پڑھے، عورتیں بھی پڑھے، مرد بھی پڑھے، سب لیڈیز جیٹ سب پڑھو۔ 4 صفحے کی ایک سورت ہے، 4 صفحے یعنی 13 لائن والا جو قرآن ہے تو اس کے 4 صفحے، اور فضیلت کتنی بڑی ہے؟ فضیلت اتنی بڑی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کی رات میں یا کسی بھی دن رات میں سورہ دخان کی تلاوت کرے تو اللہ کی نورانی مخلوق 25,000 فرشتوں سے یہ دعائیں مغفرت کرتے ہیں، جنت میں اس کے لیے ایک محل بنتا ہے۔ یہ ترمذی شریف میں یہ روایت ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ سورہ دخان 25 پارے میں قرآن نکالو، آپ گھڑی لے لو، موبائل میں گھڑی لے لو، اور ابھی میں آپ کے سامنے پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ قسم خدائے پاک کی 5 منٹ سے زیادہ اگر یہ سورت پڑھنے میں لگے تو مجھے تماشا مارنا ہی 5 منٹ، 5 منٹ کا عمل اتنا بڑا بینیفٹ ملا رہا ہے۔ آج مجھے ایک بنگلہ خریدنا ہوں مونا پارک کے اندر تو میری زندگی کی کمائی لگا دوں اور کتنی دعائیں کراؤں، کیا کیا کروں، تو میں اس کے اندر 15 بائی 20 کا یا 20 بائی 15 کا میں ایک مکان خرید سکتا ہوں۔ تو میرے بھائی دنیا کے لیے اتنا اسٹرگل کرنا پڑتا ہے تو آخرت کے لیے وداؤٹ اسٹرگل کچھ بھی جائے گا، وداؤٹ اسٹرگل آ جائے گا۔ یہ دنیا تو فانی ہے، جب فانی ہونے والی چیز کے لیے آدمی کو اپنی زندگی کا سارا سرمایہ لگانا پڑتا ہے، ساری اپنی ایکٹیویٹی لگانی پڑتی ہے، اس کے پیچھے دوڑ کرنا پڑتا ہے، اس کے لوازمات اور تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں، تو وہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ تو مائیے اتنی بڑی جنت اور اس جنت میں اللہ کا بنایا ہوا ہے، اتنے مطلب مل جائے۔ اس لیے بھائیوں اس رات میں سورہ دخان پڑھو، سب پڑھو، انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سورہ دخان 25 پارے میں 12 رکوع سب ختم ہوتا ہے، اپنی اگلا اسٹارٹ ہو رہا ہے۔
انشاءاللہ آپ کو بھی فضیلت ملے گی، مجھے بھی ملے گی، میری بہنیں جو سن رہی ہے گاؤں میں وہ بھی اوپر ہے، اور جو حاضر ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہاں سے نکل گھر جاتے جاتے تو اس سے بھی ہو جائے گا، یہاں سے مسجد سے نکلا اور اپنے گھر جاتے جاتے پڑے گا تو اس میں یہ بیان ہے کہ لیلۃ مبارکہ میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ علی امت کو یہ پیغام سناؤ اذا کان لیلۃ من نصف شعبان، جب شعبان کی رات ہو نہیں رہا اس کی رات میں قیام کرو، یعنی اس کی رات میں اللہ کی عبادت کرو، پرٹیکولرلی کوئی عبادت نہیں، ایز یو لائک، آپ جس طرح کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، نفل نماز پڑھو، تلاوت کرو، ذکر کرو، درود شریف پڑھو، مطلب ہے اللہ کی عبادت میں مشغول رہو، اپنے آپ کو ویست رکھو اللہ کی عبادت میں۔ اللہ کی عبادت کرنی ہے اس رات میں، پرٹیکولرلی کوئی عبادت کا طریقہ نہیں ہے کہ میں آپ کی گائیڈ کروں کہ دیکھو یہ کس طرح نماز پڑھو، یوں کرو، یہ کرو، نہیں۔ آپ چاہے تو اپنی زندگی کی چھوٹی ہوئی نمازوں کو یاد کر کے قضائے وہی پڑھ لو، آپ چاہو تو دو دو رکعت کر کے الگ الگ نیتوں سے نفل نماز پڑھ سکتے ہو، لیکن یہ کوئی اس رات کے ساتھ خاص نہیں ہے، لیکن کیونکہ رات عبادت میں گزارنی ہے تو اسے ایک طریقہ بتایا کہ بھائی کس طرح تم اپنا وقت نکالو گے تو یہ عمل ہے کرو۔ کرنا چاہتے ہو آپ اس رات کے اندر 100 مرتبہ آپ کلمہ توحید پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھو اور 313 مرتبہ درود شریف پڑھو، کوئی بھی درود شریف بہتر درود شریف ہے صلی اللہ علی نبی حبیبی وعلی آلہ وسلم، یہ مختصر درود شریف ہے 313 مرتبہ، یا کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں آپ، 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیجیے، 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیجیے، 100 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لیجیے، اور اگر آپ اور کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک اور وظیفہ بتاتا ہوں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ایاک نعبد و ایاک نستعین، یاد رہے گا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ایاک نعبد و ایاک نستعین، 313 مرتبہ پڑھو، آگے پیچھے 7 مرتبہ درود شریف پڑھو، جو آپ کا پرابلم ہو اس کے لیے دعا کرو، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کامیابی دیں گے۔ یقین کے ساتھ کرنا ضروری ہے، بس منگا کر اور دل میں خطرت رکھ کے تو یہ ایک فلسفی ہے کہ آدمی جس چیز سے ڈرتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے، تو ہمارا عمل سے پہلے ہمارے دل میں جاتا ہے آپ روح قبول کریں، آپ ہی دعا قبول کریں، کانفیڈنس نہیں ہے۔ کانفیڈنس کیسا ہونا چاہیے پتا؟ حضرت زبیر نام کے ایک صحابی، سنو غور سے، بڑی پیاری بات بتا رہا ہوں آپ کو، حضرت زبیر، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ہر نبی کا ایک بہت کلوز فرینڈ ہوتا ہے اور میرا کلوز فرینڈ جنت میں زبیر ہوگا، حواری زبیر فی الجنہ، کہ میرا خاص آدمی زبیر ہوگا جنت کے اندر، زبیر یہ صحابی، ان کا جب انتقال ہو رہا تھا تو ان کو جب احساس ہو گیا کہ اب میں دنیا سے جانے والا ہوں تو انہوں نے اپنے خادم کو بلایا، جو ان کا بہت کلوز خادم تھا، ان کی بہت خدمتیں کرتا تھا اور ان سے غلام تھا، لیکن غلام جیسا وہ ان کے ساتھ شروع نہیں کرتے تھے، وہ ان کے ساتھ فرینڈ کے ساتھ رہتے ہیں، تو یہ انسانیت ہے۔ آج ہمارے یہاں ہمارے دکان میں کوئی کام کرتا ہو، بہت اللہ نے تو بہت بنایا، لیکن بہت جیسا اس کے ساتھ بیو نہیں کرنا چاہیے، فرینڈ جیسا بیو کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کے ہاتھ کے نیچے 4-5 چھوٹے لڑکے کام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پر جو بیچارے غلام، ارے بھائی جیسے تم انسان ہو ویسے یہ انسان ہے، اس کے دل، اس کے سینے میں دل ہے، اس کو تم انسلٹ کرو گے، غلط صورت بولو گے
تو وہ تو بیچارہ مجبوری کا مارا پڑا رہے گا، لیکن رات میں اللہ کے سامنے دعا کرتا اللہ اللہ اور سے کیا تمہارا جھوٹ ہو گئی ہے. دیکھو آپ میرے بات سنو، میں آپ سے حاضری قبول کرتا ہوں. یہ عبد المجید بھائی صاحب نے ہم کو 3 مہینے پہلے دعوتیں دی تھی، تو ان کا یہ اخلاص کام کر رہا ہے 3 مہینے پہلے کہ ہمیں ہمارا آدمی آؤٹا نہیں کچھ. تو یہ ایک بات ہے کہ رات کی تنہائی میں کوئی آدمی رو کے اللہ کے سامنے تمہاری کمپلین نہ کرے، ایسا دیر کبھی نہ کرو. یہ میری بہنیں سنیں، جو ساس بنی ہوئی ہے، جو نرم بنی ہوئی ہے، جو جیٹھانی بنی ہوئی ہے، جو بھابھی بنی ہوئی ہے، آپس میں دوسرے کو جو ستاتی ہے، تو نئی بہو گھر میں آ کے چپتے چپتے روتی ہے اور مسلح بھی جانے دیتے کہ اللہ اللہ ہمارا بھائی ہماری کتنی کی شادی کرائی نہ لوگ تمہارے کو کیوں ضرورت اللہ گئی ہو. وہ بیچاری رو رہی ہے، اپنے اللہ کو کمپلین کر رہی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ میرے ابا نے مجھے گھر سے الوداع کیسے کیا ہے. میرے نوجوان بھائیوں، میں 3 بیٹیوں کا باپ ہوں. کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کو فالتو سمجھ کر نہیں رکھتا ہے. شادی کراتا ہے تو اپنے دل پر اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کے الوداع کرتا ہے اور جتنا روتا ہے اس کے لیے دعائیں کرتا ہے. کہیں تمہارے گھر اس کو پہنا نہیں دیا، تم نکاح پڑھتے لیگل طریقے سے اس کو لے گئے ہو تو گھر میں تمہیں عزت دینی پڑے گی. انسان کا کیا پوری فیملی ایک آدمی کے پہنچ جاتا. ایک چھوٹی نئی نویل اس کا ہمت بنانی چاہیے، غلطیوں کو معاف کرنا چاہیے. آج جو مدر بنی ہوئی ہے، جو ساتھ ہے، وہ ڈبل پالیسی اختیار کرتی ہے. اس کی ترقی کو ارے تو کھائی جا رہے ہو نولی چھوٹ رہی ہے، کاغذ چھوٹ رہی ہے، کیا تاری چھوٹی سدھری جائے تو کوئی نہیں چھوٹی ہے کام ماں باپ کے ساتھ کرو کوئی روپے نہیں اہمیت نہ گئی. یہ ڈبل پالیسی کر جائے گا. اپنی لڑکی کے لیے نرم اور دوسری کے لیے اتنی سختی. تو کیا دوسروں نے اس کو پتے کھلا کے جوان کیے، گھاس کھلا کے جوان کیے؟ میری بات کڑوی لگے گی، لیکن آج کی رات میں آپ کا یہ فہم آپ کو اللہ کی مغفرت سے محروم کر دے گا. میری بہنیں سنیں، گھر کا یہ کمکار، گھر کا یہ تعلق، گھر کی یہ مسکن، اس کو ختم کرنا پڑے گا، ورنہ آپ سے دونوں سب بارات منا دو کو چھپائی رہے. بھائی بھائی کے ساتھ ان بنے، بہن کے ساتھ ان بنے، چاچا کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، پھوپھر کے ساتھ، ساس کے ساتھ، سسر کے ساتھ، شادی کے ساتھ، سالہ کے ساتھ، سارو کے ساتھ. یہ رشتے ہیں، یہ رشتے جھوٹی، یہ ایک ہمارے سماج کا ایک سنگار ہے، یہ ہمارے سماج کی ایک سنگار ہے. آج ہم نے اس کو ڈوبے ڈیمیج کر دیا ہے، ڈیمیج. جی ہاں، تھوڑے سے فائدے کے لیے اتنے قیمتی سمبند کو ہم نے توڑ دیا. جب ابت دار جو بیٹو نہ بولا بھائی صاحب اب نہ بولا ہے آج ابر کو ڈالا پڑ گیا کہ ابر کو ڈالا گیا آج تو الٹو ہوا ہوں کہ دادا کا معافی مانگے مجھے. جی ہاں، مین آف دا فیملی، ہیڈ آف دا فیملی، یور ریسپانسبلٹی. آپ کو کہنا چاہیے گھر کے چھوٹوں کو بھی جاؤ معافی مانگو، تمہارے چاچا کے پاس جا کے معافی مانگ کے آؤ، خالہ کے پاس جا کے معافی مانگ کے آؤ، پھوپھی کے پاس جا کے معافی، بڑے بھائی سے معافی مانگو، بھابھی سے معافی مانگو. جس سے بنے ایون آپ کا کوئی روز فرینڈشپ ہے اور کسی وجہ سے تھوڑی بہت گڑبڑی ہو گئی ہے، معافی مانگو، پلیز فرینڈ معاف کر دینا ہے. معافی مانگو. معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، عزتیں بڑھے گی تمہاری. سوری بولو، بات بات میں سوری بولو. یو کے اندر، فورن کے اندر یہ ماحول ہے، چھوٹے چھوٹے بچے کچھ ہو جاتا ہے ڈیڈ سوری، ماؤں سوری، تھوڑے تھوڑے استاد سوری، تھوڑی بات ہے، یہ اچھی بات ہے. معافی مانگو، کچھ ہو جائے معاف کرنا ہے، ایسا ہو جائے معاف کرنا. معافی مانگنا سیکھو. اللہ کو معافی بہت پسند ہے. چھوٹے بنو، کیا ہو جائے گا اس میں؟ ہمارے بزرگ کتنے بڑے بڑے
میرے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث شریف سنا رہا ہوں، کل کوئی اور بات نہیں سنا رہا، میری اپنی کمائٹ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم لکل مومن والمؤمنہ الا الشہداء۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پیار سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شب برات کے اندر اپنے ایمان والے بندے اور بندیوں کی مغفرت فرماتے ہیں، ان کے زندگی کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے قلم کے ذریعے سے ڈیلیٹ فرما دیتے ہیں، الا الشہداء، مگر دو ایسے آدمی، دو ایسی عورتیں، دو ایسے ویکتی جن کے درمیان میں آپس میں بول چال نہیں ہے، انبن بنی ہوئی ہے، قطع تعلق ہے، اللہ اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں ان کی فائل پینٹنگ میں رکھو، تاریخ دے دو اس کو۔ کورٹ پہ جاتے ہیں، صاحب آتے کہ صاحب نے دی تاریخ، دوسری تاریخ پینٹنگ، اللہ کہیں گے سب طرح ان کو پینڈنگ رکھو، اگر آئندہ سب کلر تک معاملہ ٹھیک ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ سب کلر میں بھی نہیں۔ جی ہاں، میں اپنی بات نہیں بتا رہا، میں آپ کو بخاری شریف جو قرآن کے بعد حدیثیں اس کا ریفرنس دے رہا ہوں، حضور الفاظ نقل کر رہا ہوں، کچھ رکا تو وہ چھوڑ دو، یہ حدیث کے لفظ اِلَىٰ أَن يَصْطَلِحَ، ایک روایت میں سنا ہے اِلَىٰ أَن يَرْجِعَ، یہ ڈفرنٹ روایتوں میں الفاظ میں آپ کو صرف یقین دلانے کے لیے، سیٹسفائی کرنے کے لیے عربی کے الفاظ نقل کرتا ہوں تاکہ حدیثوں کا نور تم کو ملے کہ یہ اللہ کے رسول کی حدیثیں ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر آپ سب برات کا انعام لینا چاہتے ہیں، میری مائیں اور بہنیں جو میری آواز سن رہی ہے، اگر وہ اس رات کا انعام لینا چاہتی ہے تو دل سے ایک دوسرے سے معافی مانگ لے، رات پوری ہونے سے پہلے اپنے تعلقات کو صحیح کر لے، کہ انشاءاللہ آپ کی مغفرت ہوگی، آپ کا عمل قابل قبول ہوگا، ورنہ چاہے آپ پوری رات سجدے میں سر رکھتے رہو، تمہارا قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے شب برات ہے، انسان ہے، میری ہر چیز آپ کو پسند آ جائے کوئی ضروری نہیں، مزاجوں میں تبدیلی ہوتی ہے، طبیعت میں اختلاف ہوتا ہے، سوچ سمجھ آدمی کی الگ الگ ہوتی ہے، تو کبھی اس طرح کی کوئی بات ہو رہی ہے دل میں مت رکھو۔ صحابہ کا اندر ہو جاتا تھا، غصے میں بھی آ جاتے تھے، پھر گھر جا کے پچھتاوا ہوتا تھا تو سونے سے پہلے آ کے کہتے تھے کہ بھائی معاف کر دینا یار، میں بہت غصے میں تھا تو بولتے رہتا ایسا۔ جی ہاں، واقعات ہے اس کے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان سے آپس میں بولا چالا ہو جاتا تھا، کبھی کبھی زور زور سے بولنے کی بات آ جاتی تھی، اتنا بول دیتے تھے لیکن دل میں نہیں رکھتے تھے، اور ہمارا یہ ہے کہ سالوں سالوں دل میں رکھتے ہیں۔ ارے بھائی دل میں کیا رکھنے کا، بات گئی چھوڑو، بھائی کا پہاڑ بنا جو چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے اس کو ہم اتنا بڑا بنا دیتے ہیں، اگنور کر دیجیے، اللہ آپ کی غلطیوں کو اگنور کرے گا۔ اس لیے بھائیوں بہنوں، حقیقی شب برات منانے کے لیے آپس کا اتحاد، آپس کی محبت، آپس کا بگاڑ دور کرنا ضروری ہے۔ آپس میں دلوں میں ملاپ پیدا کرو، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کے جذبے اپنے اندر پیدا کرو، اللہ پاک آپ کو انعاموں سے نوازے گا۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ تو میں آپ کو حضرت زبیر کی بات بتا رہا تھا، وہاں سے بات چلی گئی، مجھے یاد آ گیا۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلاموں، اپنے جو خادم تھے ان کو بلا کے کہا کہ زبیر تم نے میری بہت خدمت کی ہے، ان کو کہا خادم تم نے میری بہت خدمت کی ہے، میں تمہیں کچھ دے تو نہیں سکا، لیکن آج ایک بات دے کے جاتا ہوں، ایک گفٹ دے کے جاتا ہوں، ایک ہدیہ دے کے جاتا ہوں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ گفٹ اور ہدیہ کوئی 500 کی نوٹ دے، 2000 دے، وہی ہدیہ سمجھتے ہیں، کوئی اچھی ایڈوائس دے وہ بھی ہدیہ ہے، کوئی اچھی بات بتائے وہ بھی ہدیہ ہے۔ ہدیے کی پہنچ کس میں؟
حضرت زبیر نے کہا کہ یاد رکھ، تجھے جب بھی زندگی میں کوئی مشکل کام پیش آئے، کوئی ڈیفیکلٹ پرابلم کھڑا ہو جائے تو گھبرانا مت، اچھی طرح وضو کرنا، 2 رکعت نماز ادا کرنا، اور 2 رکعت نماز کے بعد اتنے لفظ بولنا کہ اے زبیر کے مولا، یہ حدیث کا لفظ ہے، اے زبیر کے مولا میرا یہ کام بنا دے، اگر نہ بنے تو میری قبر کے اوپر آتے جھکے مارنا۔ کانفیڈنس، اللہ کی ذات پر یقین۔ آج ہم پہلے سے یقین توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ آپ کی دعا تو قبول ہوا ہے، اللہ تو شیطان کی وجہ سے شیطانی دعا جائے اللہ قبول کرے گی تو تمہیں ایمان وار ہو جائے۔ جی ہاں، میں قرآن کا ریفرنس آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ شیطان نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ قیامت تک مجھے موت نہ آئے، تو اللہ نے کہا قبول، منظور۔ تو شیطان سے بڑھ کے کوئی ہے؟ جب شیطان کی دعا اللہ قبول کرتا ہے تو ایمان والے کی کیسے ریفیوز ہو جائے گی؟ اس لیے بھائیوں، یہ شیطانی خیال ہے، اس کو نکال دو کہ اللہ دعا قبول نہیں کرے گا۔ کوئی بھی آدمی ہوتا ہے اس کے پاس آپ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ سوری بولیں گے اور جا کے معافی مانگیں گے تو کیسا بھی ہوگا، آخر وہ اس کا دل نرم ہوگا تو اچھا سلوک کر لے گا کہ ٹھیک ہے چلو چلو۔ تو اللہ تو حضور آدمی ہے، ذرا اس سے سمبند بنا کے تو دیکھو، تعلقات جوڑ کے دیکھو اس کے ساتھ۔ دنیا میں تو تم نے لوگوں کے ساتھ فرینڈ شپ قائم کی ہے، اور دوست کا برا کر سکتا ہے، بھائی کا برا کر سکتا ہے، شوہر بیوی کا، بیوی شوہر کا برا کر سکتی ہے، لیکن اللہ اپنے بندے کا کبھی برا نہیں کرے گا۔ یہ یقین رکھنا۔ دیکھو، دوسری فلٹر کی بات کرنے کے بجائے قرآن کا ریفرنس پیش کرو اپنے ساتھ۔ قرآن، حافظ قرآن عالم لوگ ہیں، پوری لوگ اس میں بیٹھو۔ 28واں چیپٹر، 28واں پارہ، سورہ مجادلہ۔ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ کیا ہوا؟ ایک دونوں میاں بیوی تھی، حضرت ثابت یا کوئی اور نام آتا ہے حضرت قیس۔ تو ان کا میاں بیوی کا ہوتا ہے کہ رشتہ ہی ایسا سیریس ہے، جتنا یہ سیریس ہے اتنا اچھا بھی ہے، اس کو نبھانے والا چاہیے، اس کو سنہرا بنانے والا چاہیے۔ تو یہ کچھ بول گئے حضرت ثابت کو، کچھ ایسے لفظ بولے کہ میرے ماں کی طرح ایسا جو بول گئے، تو جس کی وجہ سے شریعت میں وہ بیوی حرام ہو جاتی ہے، حرام ہے نا۔ میرے بھائیوں جو شادی شدہ ہے وہ میری بات سنو اچھے سے، جھگڑے تو ہر روز میں ہوتے ہیں، نبی تو کرنے کے لیے بڑے ہوئے ہیں، لیکن اور بول نہیں بولنے کا، انسلٹ نہیں کرنے کا، نامناسب الفاظ نہیں بولنے کے، زبان گندی نہیں چلانے کی۔ پھر پچھتاؤ گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ صحابی آئے اور وہ صحابیہ بھی آئی تھی، رسول اللہ میرے شوہر ایسا بول گئے، جو پہلے سے جو حکم چلا رہا تھا وہ جو علی گڑھ میں تھا، تم دونوں کے درمیان میں لڑائی کیا ہوئی، تم اس کے لیے حرام ہو گئے، دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو۔ دیکھو کیسی اللہ کی بندی ہے، جمیلہ ان کا نام تھا، یا بعض روایت میں حمیلہ نام ہے، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ایسا کیسا، میں کہاں جاؤں گی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا میں کیا کروں، اللہ کا حکم ہے، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، کیا ہو گیا، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ چنانچہ اس عورت نے گھر آئی، مصلی بچھایا، اللہ کے سامنے رو کر گر گرا کر دعائیں مانگی۔ اللہ نے اپنی شریعت کو چینج کیا،
صبح میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے، سورہ مجادلہ کا یہ پہلا رکوع سنایا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بدل دیا کہ اب سے اگر کوئی شوہر اپنی عورت کے لیے الفاظ بولے تو طلاق نہیں پڑے گی، گھر والے اس کو حرام کر دیا جائے گا، اور اس کے لیے دوسرا طریقہ نکالا کہ کفارہ دیا جائے گا، 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے یا 7 بکریوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ یہ دوسرا طریقہ نکالا، یہ اس خاتون کی دعاؤں نے امت کو یہ مسئلہ بتلایا، یہ امت کو جو انعام ملا یہ خاتون کی دعا سے۔ یہ تفسیر کی کتابوں میں آپ دیکھو، کوئی بھی تفسیر ہوتا ہو اور علماء سے پوچھو، اس کا یہ بیک گراؤنڈ ہے، پورا لمبا چیپٹر ہے، لیکن میں سمجھا یہ رہا ہوں کہ جب ایک عورت کی دعا سے اللہ اپنی شریعت کے قانون کو چینج کر سکتے ہیں تو کیا اللہ ہماری دعاؤں سے ہمارے پرابلم کو حل نہیں کر سکتے، ہمارے سچویشن کو بدل نہیں سکتے اللہ تعالیٰ؟ اس لیے کانفیڈنس کے ساتھ اللہ سے مانگو۔ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے وہ حضرت جمیلہ یا جو بھی عورت تھی جنہوں نے اس کانفیڈنس کے ساتھ مانگا کہ کیوں نہیں اس کا سولوشن نکلے گا، اللہ سے مانگا مانگا مانگا، یہاں تک کہ اللہ نے ایک سورت اتار کے بتلایا کہ نہیں تم حرام کی ان کو کہو اتنا کفارہ دے دے۔ قرآن کی بات میں نے پیش کی تمہارے سامنے۔ اس لیے بھائیو، جب اللہ سے مانگو تو کانفیڈنس کے ساتھ مانگو۔ تو وہ حضرت زبیر نے کہا کہ جب بھی تجھے کوئی مسئلہ پیش آئے، مصلی بچھانا، 2 رکعت نماز پڑھنا، تازہ وضو کرنا، فریش وضو کرنا، اور 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کو صرف اتنے لفظ کہہ دینا کہ زبیر کے مولا میں تجھ سے بعض لوگوں کا اللہ کے ساتھ تعلق ایسا ہوتا ہے کہ ان کا واسطہ دینے سے دعا قبول ہو جاتی ہے۔ مکے میں جب بھی بارش نہیں ہوتی تھی تو مکے والے ابن عباس کو لاتے تھے اور ان کو آگے کر کے دعا مانگتے تھے تو بارش شروع ہو جاتی تھی۔ تو اللہ پاک کا یہ رویہ رہا ہے کہ بعض مرد یا بعض عورتیں اس انداز کی ہوتی ہے کہ جب اللہ کے سامنے ان کا جو وعدہ، اللہ کے سامنے ان کا واسطہ دیا جاتا ہے تو اللہ اس بات کو ریجیکٹ نہیں کرتے۔ اس لیے بھائیو، یہ بڑی رات ہے، افضل رات ہے، اللہ پاک آپ کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ اس کے اندر بیسٹ یہی ہے کہ انڈیویجولی وداؤٹ بیٹرنگ قبرستان جانا ہے، لیکن قبرستان عشاء کی نماز کے بعد۔ قبرستان کب جانے کا؟ عشاء کی نماز کے بعد۔ شریعت میں جو ٹائم ہے، آپ مغرب کی نماز ابھی پڑھیں گے تو چلے گا جی، 5 بجے اگر مغرب پڑھ لی ہوتی تو چلتا، 6 بجے پڑھ لی ہوتی تو چلتا، کیوں بھائی؟ شریعت میں ٹائم ہے کہ جب سورج ڈوبے تو جو ہے مغرب پڑھ لے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان عشاء کی نماز کے بعد گئے تھے، بخاری شریف میں روایت ہے۔ عشاء کے بعد جاؤ وداؤٹ بیٹرنگ، کوئی ڈور نہیں، کوئی رسی نہیں، کوئی پھول نہیں، کوئی پھلواری نہیں، بس جاؤ اکیلے جاؤ۔ وہاں کیا کرنے کا ہے؟ وہاں تو سب کو جانے کا ہے، اور اس لیے تو یہ نکالا ہے کہ وہاں جا کے آدمی کو تنہائی دیکھ کے تو کچھ عبرت آئے کہ یہاں آنے کا ہے۔ قبرستان جاؤ، اپنا جو بھی ریلیٹیو ہے، دادا دادی، نانا نانی، ساس سسر، بھائی بہن، جس کی بھی قبر ہو وہاں جا کے سلام کرو۔ ان کو فیلنگ ہے، فیلنگ ہے۔ میں ریفرنس دیتا ہوں آپ کو، غور سے سنو۔ کوئی آپ کو ایسی بات نہیں بتائے گا، الحمدللہ میں قرآن حدیث کی ریفرنس سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ قبر میں میت اپنی زندہ لوگوں کی باتوں کا احساس کرتا ہے، اس لیے وہاں جا کے کیا کہہ دیتا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور۔ میں سلام کس کو کر رہا ہوں؟ مجھے ملو تو تم زندہ ہو تو میں تم کو کہتا ہوں السلام علیکم۔ السلام علیکم جب بندہ بولتا ہے تو میت وعلیکم السلام جواب دیتی ہے، لیکن چونکہ وہ نیچے ہم اوپر میں، وہ دوسری دنیا میں، ہم دوسری دنیا میں، اس لیے ان کی بات وہ ہم نہیں سنتے، ہماری بات وہ سنتے۔ اس لیے قبر کے پاس جاؤ، بیٹھو، سلام کرو تو ماری تو نہیں جو بڑا بڑی مگر ماریو سے ذرا اللہ نے کہیں دعا کرو،
ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ قبر کے پاس بیٹھو اور بیٹھ کے ان کو درخواست کر سکتے ہیں کہ ہماری اللہ پاس ہے گور کے بخواست ہے کہ ہمیں اللہ نے کہا کہ جو کیا جائے مسئلہ حل ہے کہ میں تو کا ہمارے پڑھوں کے اندر تو یوں ہے کہ بس جواب یہ قبرستان جاؤ اطمینان سے قبر کے پاس بیٹھو یا شریف پاکٹ لائٹ لے جاؤ یا موبائل ہے کوئی مسئلہ نہیں اس کو نکال کے اچھے سے پڑھو تبارک الذی پڑھو. جو شریعت میں ہے جس کو الاؤ کیا اس کو ہم گائڈ کر رہے ہیں ہم کیا منع کر رہے ہیں. جو الاؤ نہیں ہے اس کو آپ کچھ بھی کرو کوئی میری گردن پہ تلوار رکھ دے تو بھی میں نہیں کہوں گا کہ یس. جو نہیں ہے وہ نہیں ہے جو ہے وہ ہے. ایک ریئل عالم اور مفتی کا کام ہی یہ ہے کہ وہ پبلک کو مسلم پبلک کو جس کا اللہ اس کے رسول نے الاؤ کیا ہے اسے گائیڈ کرے اور جس چیز کا الاؤ نہیں کیا ہے چاہے پبلک کو برا لگ رہا ہو کچھ بھی ہو رہا ہو لیکن اسے نہیں بتانا چاہیے. یہ ایک ریئل عالم کی پہچان ہے. اس لیے بھائیوں قبرستان جاؤ. اس رات میں قبرستان جانا سنت ہے لیکن عشاء کے بعد انڈیویجلی وداؤٹ گیدرنگ. آج ہمارا ایک ایسا سوشل گیدرنگ کا ایسا نشہ ہے کچھ وداؤٹ فرینڈشپ جب تک گیدرنگ نہیں ہوتی ہم کو اچھا نہیں لگتا. ہر چیز میں گیدرنگ. میرے بھائیوں یہ کیا تماشا ہے. ابھی دیکھیں گے 10-15 پھر اس کی مزہ لیں گے اس کی مزہ لیں گے اور پھر اس سے جھگڑا نکلے گا. ارے ذرا سیریس بنو. میں منع نہیں کرتا دوست کو ہونی چاہیے دوستوں میں ایسا بھی نہیں ہے کہ میں تم کو کہہ رہا ہوں تم سب تمہیں بغدادی بن جاؤ یا ایسا. لیکن اس طرح کی مذاق مستی ہونی چاہیے کہ دوسرے کا انسلٹ نہ ہو. ہم کسی فرینڈ کی ایسی مذاق کرتے ہیں کہ اس کا انسلٹ ہو جاتا ہے. کسی کا انسلٹ ہوتا ہے اس کا انسلٹ ہو جاتا ہے اس پر تہمت آ جاتی ہے. تو خیال کرنے کا کہ مجلس میں کسی پر تہمت نہ لگے کسی کی بے عزتی نہ ہو. اس طرح کی زبان بولنے کی صحابہ بھی مذاق کرتے ہیں صحابیات بھی مذاق کرتی تھی خود حضور بھی مذاق کرتے ہیں. لیکن مذاق میں ایسی بات بولنے کی کہ سامنے والے کا دل زخمی نہیں ہونا چاہیے کہ تو زخمی کیا پورا اندر سے ٹوٹ جاتا ہے ایسا بھی بولتا ہے. اس لیے بھائیوں اس کا خیال رکھو. یہ رات کی فضیلت اسی وقت ملے گی جب ہم شریعت سنت کے دائرے میں رہ کر اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کے رسول نے ہم کو جن چیزوں کی تعلیم دی ہے اس کو ہم کریں گے تو اس سے بھلائی ملیں گے. اور یہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ آپ انفرادی طور پر نفلی نمازیں پڑھو. اللہ نے آپ کو بہترین مکان دیا ہے جیسا بھی مکان دیا ہے کھانا کھاؤ اچھے سے اپنے بیڈ روم میں چلے جاؤ یا ویسے ہی آپ جنرل روم میں بیٹھ لیجیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ڈائننگ روم میں بیٹھ لیجیے جو سارے گھر والے اور اطمینان سے اپنے گھر میں فضا بناؤ عبادت. گھر تنگ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں مسجد میں بھی آ سکتے ہیں لیکن بیسٹ یہ ہے کہ گھر میں انڈیویجلی آپ شادی شدہ ہے اپنے پارٹنر کو بھی لے لو تو تم بھی بیٹھو گا. آج ہم اچھے سے اللہ کی عبادت کریں گے. موبائل کو آف کر دو سب کچھ اور اچھے سے اللہ کی عبادت کرو. دیکھو صبح میں آپ کیسا فیلنگ کرتے ہو. اس طرح رات گزارو. صرف سوچا ابھی جو ہمارے نوجوان نکلے تھے چائے والا چائے پی ہوتے اسٹیشن ہوا اسٹیشن پہ چائے پی ہوتا کہتے ہیں کہ اسٹیشن پہ چائے پینے کے لیے دوسرا تو کوئی اور نکل رہتا ہے کہ نیائی مندر پر چائے پیا. نیائی مندر پر چائے پیا آخر ہو گیا تو صحیح ہے. نرمدا چائے پینے کے لیے نرمدا ادھر جاتا ہے یعنی چائے سے زیادہ پیٹرول چلاتا ہے چائے پینے کے لیے. یہ کیسے کل دیکھو نوجوانوں اللہ پاک نے یہ دنیا شوق پوری کرنے کے لیے نہیں بنائی. یہی سارا انجوائمنٹ کرو گے تو آخرت میں کیا کرو گے جنت میں کیا انجوائمنٹ کرو گے. یہ انجوائمنٹ کی جگہ نہیں ہے. یہ شوق پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے. ضرورتیں پورا کرنے کی جگہ ہے. شوق پورا کرنے کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے اور وہاں الاؤ کیا ہے تمہارا جو شوق ہوگا اللہ پورا کرے گا. پوری فلی انجوائے کرنے کے لیے پرمیشن ملے گی جنت میں. جو آپ کو انجوائے کرنا ہو کرو جس انداز میں تم کو کرنا ہو. لیکن دنیا میں تم کو پابند رہنا پڑے گا شریعت کا.
جو کہا وہ بولو، جو کہا وہ کھاؤ، جو کہا وہ کیا وہ کرو. یہ شریعت کا پابند رہ کے دنیا میں رہنا پڑے گا. اس لیے پلیز میرے نوجوان بھائی جو ہے، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ مسلم سماج کی چھوی پرشاسن کی نگاہوں میں خراب کرتے ہیں. ابھی چند دن پہلے ہم لوگوں نے پروگرام کیا تھا تو پی آئی کو بلایا، تو پی آئی نے یہ اسپیچ کی باقاعدہ ہم لوگ اسٹیج پر سے انہوں نے بلایا، انہوں نے ان کا سمان کیا تو ان کو بہت اچھا لگا. نشہ مکتی ابھیان ہم نے چلایا تھا جمعیت کی طرف سے پروگرام کیا، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں بائی پاس علاقے سے جب گزرتا ہوں اور نوجوانوں کو سب دیکھتا ہوں 12 بجے 1 بجے، تو یہ کون لوگ ہوں گے؟ ان کا پریوار نہیں ہوگا، ان کے بچے نہیں ہیں، ان کے بھائی نہیں ہیں، ان کے ماں باپ نہیں ہیں، 12 بجے تک ابھی باہر ہے تو وہ سوئیں گے کب، اٹھیں گے کب؟ بتاؤ. پرشاسن میں میری آپ کی چھوی کیسی جا رہی ہے کہ گھومتا کر چھوڑو اگر کوئی علاقے کے تو بائی پاس. یہ کیسی، یہ معاف کرنا آپ نہ بلاؤ گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن صحیح بات کرنا میرا اپنا فریضہ ہے، مائی ریسپانسبلٹی. میں اللہ کی نگاہ میں مجرم بننا نہیں چاہتا. اپنا دین چینج کرو، اپنی رائے چینج کرو. یہ کیا 12 بجے تک جب بیٹھے ہوئے ہیں بائی پاسوں پر اور پھر نہ کرنے کی باتیں ہو جاتی ہے. ارے بھائی آپ کا پریوار ہے، آپ کی فیملی ہے، آپ کی وائف انتظار میں، آپ کے ماں باپ انتظار میں. میرا بیٹا آئے گا، میرے پیر دبائے گا، باپ کے پیر دبا دو، ماں کا پیر دبا دو اور ان کو کچھ سر دبا دو. گھر والی ہے تو اس کے ساتھ بیٹھ کے ذرا انجوائے کرو، آدھے گھنٹے اچھی سی دکھ سکھ کی باتیں کرو، بھائی بہن کے ساتھ باتیں کرو، روز پڑوس والوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرو. کیا ضروری ہے کہ اس کے لیے چوراہے پر جائیں؟ ایسے بڑے بڑے ہوٹلوں کے اندر جانا ضروری ہے؟ اللہ کا شکر ہمارے گھروں میں اللہ کا دیا ہوا سب کچھ پکتا ہے، ہم کھاتے پیتے اچھے سے، تو گھر میں سب کچھ مل جاتا ہے. پھلتو کے پیسے اسراف کرنے کے لیے چائے پینے کے بہانے سے ہم لوگ کیا کیا کر رہے ہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ کو بتایا کہ میں آپ کا موڈ خراب کرنا نہیں چاہتا. سب بھائی کہیں گے کہ مجھے بتا ہوا بہت سارے نہیں لاوانا آج એવું કે આવી રાતની અંદર આ બધી મજા બગાડી ગઈ. આમ જ મજા છે, જે વસ્તુ બતાવી દેલો એમ જ મજા છે. ભલે તમને હમણાં કડવી લાગે કે આ કેવી વાત કરી રહ્યા છે, लेकिन मजा इसमें है आप ये लाइफ गुजार के देखो जो मैं बता रहा हूँ. क्या फिर से सुनो, मस्जिद घर, आपका व्यवसाय, जो भी आपका प्रोफेशनल है, आपका जो जॉब है, दुकान है, नौकरी है, जो भी हो, ये 3 काम आप करो. क्या करो? घर, मस्जिद, व्यवसाय, फैमिली में कोई मैटर बन जाए, कोई बीमार है तो हॉस्पिटल में खबर लेने जाओ, ये करो. बस ये काम करके आप 6 महीना आपकी लाइफ गुजार के देखो. फिर अगर आइंदा से बारात में अल्लाह ने लिखा यहाँ आओ तो मुझे तमाचा मारना अगर आपको चेंज न लगे. छोड़ो ये चीजें जो आप जिसके ऊपर सालों से जमे हुए हैं, ये चीजें छोड़ दो जो शरीयत में है ही नहीं. कमाओ, अच्छे से कमाओ, अच्छा धंधा करो, अपना स्टेटस बढ़ाओ, अपनी फैमिली का स्टेटस बनाओ, अपनी इज्जत बनाओ. माँ बाप की इज्जत बना के कमा के लिए तो बाकी रखो. फैमिली का एक वैल्यू है, हर फैमिली का एक वैल्यू होता है कि भाई ये तो बड़ी फैमिली है, जिंदार फैमिली है. तो तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारी फैमिली का नाम बना के लिया है, अब तुम उसको बिगाड़ रहे हो. बाप दादा की कुर्बानियों को ऊपर पानी फेर रहे. तुम्हारे बाप दादा ने कितना कुर्बानियां दी, गुजारा किया, उन्होंने सोसाइटी में एक अपना मकाम बनाया, एक नाम बनाया. और आज ये नौजवान फालतू के मसले इख्तियार करके ऐसे काम करती है कि लोग उस फैमिली का नाम लेने के लिए तैयार नहीं. अगर शादी करानी हो तो लड़की का पैगाम नहीं आता, लड़के का पैगाम एक्सेप्ट नहीं होता. तुम्हारी गर्दनी की वजह से वो बेचारे तो अच्छे थे जो कब्रों में जाके सो गए. तुम्हें क्या मालूम? आज लड़के का पैगाम नहीं आता, लड़की का पैगाम नहीं आता. क्यों? ना बात तो बताओ, सच्चे लोग बात क्यों आती है? इसलिए भाइयों अपने अंदर कुछ समझ पैदा करो, कुछ बुद्धि लाओ. हमारे दादा ऐसा कहते थे कि अक्कल की भाषा डोंगले में नहीं दौड़ो, तो अक्कल के पीछे भागो मत, उसको अपने दिमाग पर रखो और अच्छा काम करो. अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक दे. इन बात की बरकत से मुझे और आपको और उम्मत को सही माने में इससे फायदा
اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور مرتے دم تک اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو شریعت کا پابند بنائے. انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا رب. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا وفك أثراتنا ونجنا من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فرج هم المظلومين. اللهم اهد بين المقروضين. اللهم كن لنا معينا وظهيرا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب ثبت قلوبنا إلى طاعتك. یا ارحم الراحمین ہمارے اور امت کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جانے میں انجانے میں ہونے والے صغیرہ کبیرہ گناہ کو اس رات کی برکت سے معاف فرما. اے اللہ مسجد میں جو مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور گھروں میں جو عورتیں اللہ اپنے ہاتھ کو پھیلائے ہوئی ہے اللہ ہر ایک کے گناہ کو اپنی دریائے رحمت سے معاف فرما دیجیے. میرے مولا ہمارے کتنے بھی گناہ ہو جائیں لیکن آپ کی رحمت سے بڑھ کے نہیں ہو سکتے. اے اللہ آپ کی رحمت کا ایک ادنا چھوٹا پوری امت کے گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی ہے. اے مولا آپ کی رحمت لامحدود ہے اور ہمارے گناہ محدود ہیں. اے اللہ لامحدود رحمت کے ذریعے سے محدود گناہ کو ختم فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر دینے میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے اور ہمیں سزا دینے میں ہمارا نقصان ہے. دنیا کا بھی نقصان ہے آخرت کا بھی نقصان ہے اور سب سے بڑی بات آپ کے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی. اے اللہ ہمیں معاف کر کے اپنے نبی کو خوشی پہنچا دے. اے اللہ ہمیں معاف کرنے سے امت کو معاف کرنے سے نبی کو خوشی ملتی ہے. اے اللہ تو وہ کام کر دے جس سے تیرا نبی تیرا حبیب خوش ہو جائے. یا ارحم الراحمین اے اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگی ہے. اے اللہ اس دعا کی لاج رکھ کے پوری امت مسلمہ کی مکمل مغفرت فرما. یہ اللہ سیاہ کھا رہے ہیں خطا کھا رہے ہیں جیسے بھی ہیں لیکن اللہ آپ کا نام لیتے ہیں. اللہ ٹوٹے پھوٹے سجدے کرتے ہیں ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھتے ہیں ٹوٹے پھوٹے مجاہدے کرتے ہیں جیسا بھی کرتے ہیں علماء کی باتیں سنتے ہیں. اے اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی نقل و حرکت کو قبول کر لیجیے. اے اللہ یہ میرے بندے آئے ہیں مخلص بن کے آئے ہیں اس رات کا انعام لینے کے لیے آئے ہیں تجھے راضی کرنے کے لیے آئے ہیں میرے نبی کی بات پر یقین رکھ کے عورتیں سن رہی ہے مرد سن رہے بچے سن رہے بوڑھے سن رہے جوان سن رہے. اے اللہ ان کی لاج رکھ لیجیے. اے اللہ ان کے گھمنڈ کی لاج رکھ لیجیے. اے اللہ سب کو نواز دیجیے. اے اللہ برکت کی رات ہے عظمت والی رات ہے روزی بھی کی جاتی ہے. ہم آپ سے حلال پاکیزہ وسعت والی اے اللہ بغیر ٹینشن والی روزی مانگتے ہیں. مولا روزی کے لیے مارا نہ پھرا. اے اللہ کتنے ہمارے نوجوان ہے جو روزی کے لیے مارے پھر رہے ہیں. اے اللہ جس کام میں ہاتھ ڈالتے انہیں کامیابی نہیں ملتی. اے اللہ رحم فرما تو نے روزی کا وعدہ دیا ہے. اے اللہ خصوصاً ہمارے وہ نوجوان بچے جو فورین ملکوں میں رہتے ہیں ساؤتھ افریقہ میں ہے انگلینڈ میں ہے. اے اللہ ماں باپ سے بڑی تمنا ہو کہ ان کو وہاں بھیجا ہے اور اپنی فیملی بنانے کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہاں پڑے ہوئے ہیں. اے اللہ تو ان کا بیٹی ہے. اے اللہ 7 سمندر پار ہے. یا اللہ ان کو شوق نہیں ہوتا اپنی فیملی کو چھوڑنے کا. اے اللہ
اے اللہ صرف اپنے باپ کی لاج رکھنے کے لیے، ماں کی لاج رکھنے کے لیے بہن کی شادی کرانی ہے، بیٹی کی شادی کرانی ہے، اس کے لیے ماں باپ کو حج پڑھانے کے لیے، مکان بنانے کے لیے نوجوان قربانیاں دے کر کے جاتے ہیں، اے اللہ ان کی قربانیوں کی لاج رکھ لے اور ان کی کمائی میں برکت دے دے، ان کی کمائی میں برکت دے دے۔ اے اللہ اپنی فیملی کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے جو کماتے ہیں، بھائی بہنوں کے لیے جو کماتے ہیں، اے اللہ ان کی لٹیروں سے حفاظت فرما، ڈاکوؤں سے حفاظت فرما، چوروں سے حفاظت فرما، فتنی سے حفاظت فرما، حاسدین سے حفاظت فرما، ہر ایک سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اتنے کوسوں دور رہ کر اے اللہ ہمارے مسجدوں کی وہ فکر کرتے ہیں، مدرسوں کی فکر کرتے ہیں، کوئی بھی دینی کام ہوتا ہے تو آگے چل کر اس میں حصہ لیتے ہیں۔ اے اللہ ایسے بھائی بہنوں کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ اے اللہ انگلینڈ میں رہ کر، امریکہ میں رہ کر، کینیڈا میں رہ کر، ساؤتھ افریقہ میں رہ کر، زمبابوے میں رہ کر، دور دور کے ملکوں میں رہ کر اے اللہ ہماری اس علاقے کو نہیں بھولتے، ان کے قوم میں، ان کی سوسائٹی میں اے اللہ اگر کچھ ہوتا ہو، دینی کوئی پروگرام ہو رہا ہو تو بڑھ چڑھ کر وہ لوگ حصہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے اللہ ان کی کوششوں کو کامیاب کرے۔ ہمارے یہاں جو نوجوان بھائی ہیں اے اللہ جس فیلڈ میں بھی وہ چل رہے ہیں، جو تمنا ہے لے کے ہماری بچیاں محنت کر رہی ہیں، ان کا فیوچر بنانے کے لیے راجی اسٹرگل کر رہی ہے، اے اللہ اسٹڈی کر رہی ہے، اے اللہ ان کے اسٹرگل کو قبول کر لیجیے، ان کے ماں باپ کی تمناؤں سے زیادہ ان کو نصیب فرما۔ اے اللہ جو بچیاں اپنا لائف پارٹنر اچھا ڈھونڈنا چاہتی ہے اور آپ سے دعائیں مانگتی ہے، اے اللہ ان کا سکون والا، عافیت والا، اے اللہ زندگی بھر ان کو محبت دے، پیار دے، ایسا لائف پارٹنر ملا دے، اے اللہ ایسا لڑکا ملا دے کہ جو اس کی عزت و احترام کرے، اور لڑکوں کو ایسی لڑکیاں ملا دے جو ان کو صحیح معنی میں دل کا سکون دے، ذہن کا سکون دے، اچھی خوبصورت اے اللہ ملاپ کرنے والی ملنسار لڑکیاں ہمارے نوجوان لڑکوں کو نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارا ایک سماج مسلم سماج سنہرا سماج بنا دے۔ اے اللہ آج ہمارے اخلاق اور ہماری ایسی باتیں کہ غیر اس کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں، اسلام بدنام ہو رہا ہے، اے اللہ نبی کی شریعت کو بدنامی سے بچا دے، امت کو بدنامی سے بچا دے، ہمارے اخلاق کو صحیح کر دے، اے اللہ ہمارے اخلاق کو صحیح کر دے، اے اللہ ہمارے بیرو کو صحیح کر دیجیے، معاملات کو صحیح کر دیجیے، معاشرت کو صحیح کر دیجیے، عبادتوں کو صحیح کر دیجیے۔ اے مولا ہم تو کمزور ہے، کمزوروں کی دنیا میں رعایت دی جاتی ہے، باپ اپنے چھوٹے بچے کی انگلی پکڑ کر اسے سب سکھاتا ہے۔ اے اللہ تو ہمارے باپ سے زیادہ ہم پر رحم کرتے ہیں، ہماری ماں سے زیادہ ہم پر رحم کرتے ہیں، آپ تو رحم الراحمین ہے۔ اے اللہ دنیاوی امور میں بھی ہماری رہنمائی فرما، دین کے امور میں بھی ہماری رہنمائی فرما۔ اے اللہ جس کا جو کام اچھا ہوا ہے آج اس پیاری رات میں پیارے نبی کا صدقہ اس بہن بھائی کا وہ کام بنا دیجیے، خصوصاً ہمارے وہ بھائی، وہ دوست جو ہم سے بہت گہرا تعلق رکھتے ہیں، دینی تعلق رکھتے ہیں، ہماری خدمت رات دین کرتے ہیں، تیرے دین کی نسبت پر اے اللہ انہوں نے ہمارے خدمتیں کی ہے، اے اللہ ہم کو کھلایا پلایا، اے اللہ جس طرح سے ان کا ہو سکا انہوں نے ایسی خدمتیں کی کہ اپنے باپ کی بھی خدمتیں نہیں کی۔ ہمیں ان کا احساس ہے اللہ، ہمیں ان کا احساس ہے، ہماری حرکتوں کی طرف مت دیکھ، اے اللہ ہم کو اپنی شایان شان ان کی خدمت کا ان کو بدلا دے، اے اللہ ان کی شادیاں کرا دے، ان کے اچھے اللہ جاب دلا دے، اے اللہ اچھے سے اچھی روزی کا انتظام کر دے، اچھے سے اچھے مکان کا انتظام کر دے، اے اللہ جس کام کو وہ کرنا چاہتے ان کی امیدوں سے زیادہ ان کو دلا دے، تیری نسبت پر جن کے جو ہاتھ اٹھے ہیں، تیری نسبت پر محبتیں ہوئی ہے، تیری نسبت پر ایک دوسروں کو کھلایا گیا ہے پلایا گیا ہے، عورتوں نے تیری نسبت پر علماء کی خدمتیں کی، بزرگوں کی خدمتیں کی، اے اللہ ایسے عورتوں کے ہاتھوں کو جہنم سے بچا لے، اے اللہ ان کی ذات کو جہنم سے بچا لے، ان کی خون سے پیدا ہونے والی اولاد کو جہنم سے بچا لے، اور ان کے کاموں کو میرے مولا اپنی قدرت سے بنا دے، اے اللہ پورے مسلم
سماج کا بول بالا فرما, اسلام کا بول بالا فرما. اے اللہ پوری دنیا میں اور خصوصی طور پر بھارت کے اندر اے اللہ مسلمانوں کی, ان کے دین کی, ان کے ایمان کی, ان کی مسجدوں کی, مدرسوں کی, خانقاہوں کی, قبرستانوں کی اے اللہ پوری حفاظت. ہاں یا ارحم الراحمین, ہم کو صحیح شریعت سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے بہت سے اے اللہ بچے جو ہم سے بڑے ہوئے ہیں, دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, اے اللہ ان کے لیے دین کی خدمت کے راستے آسان کر دیجیے. اے اللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جس کو آپ آسان کرے دنیا کی کوئی چیز اس کو مشکل نہیں بنا سکتی, اور جس کو مشکل بنا دے دنیا کی کوئی طاقت اسے آسان نہیں کر سکتی. اے میرے مولا ہر مشکل کام کو آسان کر دیجیے, ہمارے بھائیوں بہنوں کے لیے آسان کر دیجیے, ہمارے دوستوں کے لیے آسان کر دیجیے. اے اللہ ہماری خدمت کرنے والے بچوں کی عمر میں برکت عطا فرما, ان کی جوانی میں برکت عطا فرما. یا اللہ ان کی روزی میں برکت عطا فرما, ان کے گھروں میں ان کے ماں باپ کو اللہ برکتوں سے مالا مال فرما. اگر ان کے رشتے دار انتقال کر چکے ان کی مغفرت فرما. جتنے ہمارے رشتے دار دنیا کے جس قبرستان میں سوئے ہوں اے اللہ ان کی مغفرت فرما, جن کی مغفرت ہو چکے ان کے درجات کو بلند فرما. حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما, بار بار ایسے مبارک دین اور مبارک رات نصیب فرما. یا اللہ جو مانگا وہ بھی نصیب فرما, مانگنے سے رہے گا کہ شاید عطا فرما. ہماری دعا کو آپ کے فضل و کرم سے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں, اولیاء اللہ کے صدقے طفیل میں قبول اور منظور فرما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك.